أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پارہ 5 والمحسنات کے کچھ مسائل تھے وہ ہم پہلے معلوم کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جز لا يحب اللہ الجہر معلوم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ النساء کے اندر ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ کن لوگوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور کن کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کے نفس کو جو ہے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. محترم حاضرین، سورہ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتا ہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ لوگ کل قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اس کے بعد ہیں الصالحین، نیک لوگ. تو ان لوگوں کے ساتھ انسان کو رہنے کا موقع ملے گا، ان کی مرافقت ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک شک پیدا ہوا، ان کے دل میں ایک خواہش آئی کہ اے یا رسول اللہ، ہم تو دنیا میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن قیامت میں یعنی آخرت میں آپ جنت میں رہیں گے، جنت کے اعلیٰ مقام پر رہیں گے، لیکن ہم آپ کی جگہ نہیں پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کیسے رہ پائیں گے؟ انہیں یہ خدشہ پیدا ہوا، اشکال پیدا ہوا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ان میں سے چند لوگوں نے کہا تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، یعنی کہ تم زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کی پابندی کرو، تم میرے ساتھ میری مرافقت کل قیامت کے روز آخرت میں پاؤ گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا ہے کہ آدمی کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت پا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر والصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ تاجر، وہ بزنس مین جو امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، یہ تاجر کل قیامت کے روز اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رہنا جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے پہلے اس طرح کی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہیں خوشی ہوئی کہ ہاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مرافقت جنت میں ملے گی. اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اور مسئلہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً اس خبر کو دوسروں تک پھیلا دینا ہے، دوسروں کو دے دینا ہے، فارورڈ کر دینا ہے، جیسا کہ ہم آج کل کرتے ہیں؟ واٹس ایپ میں کوئی خبر آ جاتی ہے تو اس کو فوراً ایک پل میں اس کو اور لوگوں کے پاس ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟
آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُم مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا کہ اور جب ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس یعنی کمزور مسلمانوں میں سے بھی تھے اور منافقین میں سے تھے، ان لوگوں کا کیا کرنا تھا؟ ان کے پاس جب کوئی خبر پہنچتی تھی مسلمانوں کے اگینسٹ میں یا مسلمانوں کے فیور میں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس خبر کو فوراً پھیلا دیتے تھے، فوراً پھیلا دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کیا کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچاتے اس خبر کو، یا تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان میں سے جو علم والے ہیں، ان میں سے جو بڑے لوگ ہیں، جن کے پاس جو ہے لیڈرشپ ہے، جن کو بڑے مانتے ہیں، ان تک پہنچاتے تو کیا ہوتا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا اگر فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے، الا قلیلا مگر کچھ چند لوگوں کی۔ محترم حاضرین، یہ بہت بڑا یعنی اہمیت کی بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ فوراً کوئی خبر کو دوسروں تک نہ پہنچا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع کسی آدمی کا جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ جب کوئی بات اس تک پہنچتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتا ہے، یہ جانچ نہیں کرتا ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ ہے۔ آئندہ ہم انشاءاللہ ایک آیت اور پڑھیں گے کہ جب منافقین کوئی فاسق کوئی خبر پہنچاتا تھا تو آدمی کیا کرتا؟ اس کو پھیلا دیتا، گرچہ یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا آدمی کے لیے زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد آئیے حضرات، سورہ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے تحیہ سلام کے بارے میں ادب سکھلایا ہے۔ سلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا جب تمہیں تحیہ کیا جائے، سلام کیا جائے تو تم کیا کرو؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہترین انداز میں سلام کرو، یا تو کم از کم اس نے جس انداز میں تمہیں سلام کیا تھا اس انداز سے اس کو جواب دو۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بہترین انداز سے آدمی کے سلام کا جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ السلام علیکم تو تھوڑا بڑھا کر کہنا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ بڑھا دینا چاہیے جواب میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے بہترین طریقے سے جواب دینے کا مطلب ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے 30 نیکیاں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے سلام کا ادب اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ہمیں بتلایا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ ہے قتل کے سلسلے میں کہ کسی آدمی کو اگر خطاً مار دے، غلطی سے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دے، قتل کر دے، جی ہاں، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی زبان میں۔ کہا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کسی مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ کسی اور آدمی کو مار دے، اپنی جان سے ہی ہلاک کر دے، الا خطأ سوائے اس کے کہ اگر خطا سے اگر کسی آدمی کو کسی نے مار دیا تو اس کے لیے پھر کیا سزا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا آخری آیت تک میں آپ کے سامنے بس یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا سزا رکھا ہے قتل خطا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، علماء اکرام نے اس مسئلے کو اس طرح سے پیش کیا ہے، قتل خطا یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کو غلطی سے مار دے، اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مر جائے کسی آدمی کے ذریعے سے، تو اس آدمی کو مارنے میں جو ہے اس آدمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
آپ جو ہے سڑک پر کار چلا رہے ہیں، آپ اپنی سائڈ سے جا رہے ہیں، رولز فالو کر کے بالکل آپ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اور آدمی جو ہے غلط طریقے سے آپ کے سامنے آ گیا اور وہ آدمی سبحان اللہ انتقال کر گیا، مر گیا، اس کے اندر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں، پولیس والے وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں، سب لوگوں نے کہا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس وقت آپ کے اوپر یہ سزا عائد نہیں ہوگی۔ لیکن مثال کے طور پر علماء نے اس طرح سے کہا مثال دے کر کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے لیکن بے توجہی سے آپ چلا رہے تھے گاڑی، موبائل پہ بات کر رہے تھے یا دوست سے بات کر رہے تھے، اتنے میں کیا ہوا، کسی بندے کو آپ نے مار دیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قتل خطا۔ تو قتل خطا کی دو صورتیں ہیں، ایک تو کبھی کبھار آدمی کا اس میں اثر ہوتا ہے، اس کا رول ہوتا ہے، کبھی کبھار اس آدمی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اب آئیے ہم یہ اس کی کیا سزا ہے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے دیت ہے، دیت یعنی اس کے لیے جو ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ جرمانہ کیا ہے؟ 100 اونٹ یا تو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیسا ہے کہ کفار عتق رقبہ، کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے یا تو پھر کیا کرے 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے، 2 مہینے تک اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ ہے قتل خطا۔ اگر کسی آدمی نے کسی اور آدمی کو غلطی سے مار دیا تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ پیش کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ شریعت اسلامی کے اندر ایک جان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے ازدواج تعلق کے سلسلے میں ایک اور ادب فرمایا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھار بے توجہی برتی جاتی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اگر کوئی عورت کو یہ خدشہ پیدا ہو کہ میرا شوہر مجھ سے بے توجہی برت رہا ہے، جی ہاں اتنا جو ہے دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، تو اس عورت کو صبر سے کام لینا چاہیے، اس عورت کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، صلح کر لینا چاہیے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے دے دیا تھا۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بے توجہی اس لیے برتتا ہے کہ اس کے پاس ایک سے زائد عورتیں ہوتی ہے، تو کبھی کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، تو عورتوں کو جو ہے اس تعلق سے اس چیز کو جو ہے ایشو بنانا نہیں چاہیے، آپس میں صلح وغیرہ سے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا ہی تمہارے درمیان یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے گواہی کے سلسلے میں فرمایا سورہ النساء کے اندر کہ سچی گواہی آدمی کو ہمیشہ دینی چاہیے، سچی گواہی کو آدمی ہمیشہ دینی چاہیے، جھوٹی گواہی آدمی پیش نہ کرے ہر حال میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے لوگو تم جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرو، سچی گواہی دو، بہترین گواہی دو، ولو علی انفسکم، گرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین والاقربین، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، گرچہ وہ آدمی مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فیصلہ کرنے میں آدمی مالداری کو دیکھ کر، جی ہاں اس سے کچھ گھوس وغیرہ کھا کر جو ہے آدمی فیصلہ کرنے میں، انصاف کرنے میں گڑبڑی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، گرچہ وہ آدمی مالدار ہو یا غریب ہو، جو انصاف ہے اس سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، تم خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، اپنے نفس میں اپنے دل میں جو آیا وہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے کچھ فوائد ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ آدمی فیصلہ کرتے وقت انحراف نہ کرے، انصاف سے کام لے۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کو اپنے سامنے رکھے فیصلہ کرتے وقت، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں رکھے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری وغیرہ کا تعصب اپنے دل میں نہ رکھے کہ میرے رشتہ دار کے خلاف یہ فیصلہ جا رہا ہے تو چلو میں اس طرح سے اس فیصلے کو پھیر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک فیصلہ آیا ایک عورت کی چوری کے سلسلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دے دیا، تو لوگ جو ہے تشویش میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم ہے اگر فاطمہ بنت محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف، اس انصاف کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مالداری کی وجہ سے بھی انصاف میں فیصلہ کرنے میں ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانچواں جو ہے اس میں ادب ہے، تنبیہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے فیصلہ کرنے میں۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے انصاف اور فیصلہ کرتے وقت۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے کچھ منافقوں کی علامتیں ذکر کی ہیں اور ان کا کیا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جو منافقین ہیں کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جہنم میں جو سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے ڈینجرس درجہ ہے، جگہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رکھیں گے۔ کیوں؟ ان لوگوں کا کیا جرم تھا؟ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے زیادہ دوستی کرتے تھے۔ ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ منافقین کس کو کہتے ہیں۔ منافقین وہ ہیں جو اوپر سے یہ دکھائے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں، اندر سے وہ اپنے دلوں میں کفر چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ منافقین جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے زیادہ دوستی کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ ان کو زیادہ عزتیں دیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ لوگ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو دین کا کسی بھی طرح سے ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ لوگ نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کھڑی ہو جاتی یا نماز کا وقت ہو جاتا تو بالفور یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ یہ منافقین کی علامت تھی۔ اس کے بعد ان کی ایک اور غلطی تھی، ایک اور برائی تھی، یہ لوگ ریاکاری کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نیکیاں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایک غلطی ان کے پاس، ایک برائی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ کفر کو پوری طرح سے ظاہر کرتے تھے نہ اسلام کو پوری طرح سے ظاہر کرتے تھے، مذبذبین بین ذالک، یہ دونوں کے درمیان رہا کرتے تھے، نہ ادھر نہ ادھر۔ یہ ان کا جو ہے ان کی کچھ برائیاں تھیں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے عذاب سے بچنے کے لیے 2 اصول بتلائے کہ اگر ہم سب اللہ رب العالمین کے عذاب سے دور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے، بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے ایمان لائے۔ ایمان اور شکر گزار یہ 2 اصول ہیں، ان دونوں کی بنیاد پر آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے دور رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، یہ جو ہے 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین لا يحب اللہ الجہر، جو 6واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ خلل، کچھ برائیاں جو ہوتی ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیت میں کہا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی کے پاس کوئی خبر آتی ہے،
کوئی خبر آتی ہے، کوئی بری خبر، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بالفور اس کو پھیلا دیتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی علی الاعلان لوگوں کے سامنے برائی کرے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، یہ بھی غلط بات ہے. اگر آپ کے دل میں اس کی اصلاح کا تڑپ ہے، آپ کے دل میں آپ چاہتے ہیں وہ آدمی سدھر جائے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے پاس الگ سے مل کر اس کی اصلاح کریں. ایسا نہیں کہ اس کو بدنام کرے معاشرے کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی معاشرے کے اندر ظالم ہے تو اس کے ظلم سے لوگوں کو جو ہے آگاہ کرنا چاہیے کہ آدمی کا یہ ظلم ہے، اس کے ظلم سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے. اس کی ایک مثال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا. حدیث ابو داود کتاب الادب کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابہ تھے، ان کے جو پڑوس تھے ان کو بہت ایذا رسائی کیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طریقہ سکھلایا کہ تم ایسا کرو، راستے میں اپنا سامان رکھ دو، اپنا سامان گھر سے راستے کے اوپر رکھ دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جتنے بھی لوگ راستے سے گزرتے تھے سب لوگ پوچھا کرتے تھے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے مجھے اس طرح سے تکلیف دیتا ہے، اس لیے میں نے ایسا ہی کیا. اس طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح بولتے گئے، سنتے گئے، اور بالآخر وہ آدمی جو ان کا پڑوس تھا اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، اور پھر وہ اس صحابی سے معافی مانگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تعلیم دی کہ اگر ظالم ہے کسی معاشرے کے اندر تو اس کا جو ظلم ہے اس کے ظلم سے لوگوں کو چاہیے کہ آگاہ کر دیں. یہ ایک طریقہ تھا. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سولی پر چڑھ گئے تھے، ان کی موت ہو گئی، وہ وفات پا گئے. لیکن دراصل بات ایسی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تردید میں کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہیں مارا. وما صلبوه، لوگوں نے ان کو پھانسی پر نہیں چڑھایا. ولكن شبه لهم، لیکن ان کو جو ہے شک پیدا ہو گیا ہے. شک کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کر رہے ہیں، انہیں لوگ پکڑ لیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی شکل ان لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو دے دی. ان کو ایک شک پیدا ہو گیا، تو اس آدمی کو لے کر سولی پر چڑھا دیے وہ لوگ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ ہی آسمان میں اٹھا لیا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی. محترم حاضرین، عیسائیوں کو جو ہے یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے کہ ان کے جو نبی ہیں یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یہودیوں نے قتل کیا. تو یہودیوں نے ایک سازش رچائی کہ چلو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے انتقال کر گئے تھے، انہوں نے اپنی جان اس لیے دے دی تاکہ ان کی امتیوں کی جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہو جائے. یہ ان لوگوں نے ان کے دلوں میں بیٹھا دیا. لیکن یہ سب باتیں جو ہے بالکل غلط ہیں. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین ایک برائی سے لوگوں کو روک رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ دین میں غلو نہ کرے، دین میں غلو نہ کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہود اور نصارہ ہیں، لیکن یہ بات سب انسان کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی بات کو ہم بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط. ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اللہ رب العالمین نے درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط. یہ نہ غلو کرتی ہے یہ امت، نہ افراط نہ تفریط، نہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے کسی چیز کو اور نہ کم کر کے. اللہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. تم لوگ میری شان میں غلو مت کرو جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلو کیا. میں تو بس اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو ہم سب کو چاہیے کہ غلو سے بچیں،
معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہے بالکل سراسر غلط ہیں. ان سب باتوں کو غلو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتلائی کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تکبر نہیں کیا اس بات سے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہو. لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہی ہیں، وہی رب ہیں. اور ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کا جو ہے بیٹا ہے. تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے تکبر نہیں کیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی ملائکہ والملائکۃ المقربون. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ملائکہ جو ہے بنات اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے تکبر کرے، تو اللہ رب العالمین اس کا انجام قیامت کے دن دیں گے. اس کے بعد آئیے حضرات، اس طرح سے جو ہے یہاں سورہ النساء ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد سورہ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ المائدہ، مائدہ کس کو کہا جاتا ہے ہم سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں. مائدہ کا جو لفظ ہے وہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے. دسترخوان کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ کھاتے وقت جو ٹیبل میں جو چیز بچھائی جاتی ہے، چاہے وہ کپڑا ہو یا پلاسٹک، اس کو کہا جاتا ہے کہ مائدہ. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے صحیح سچے نبی ہیں تو دسترخوان اتاریے آسمان سے جو کھانے سے بھرا ہوا ہو. تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا تھا. تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ ہے. آئیے حضرات، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بتلائے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہودیوں کی جو کچھ برائیاں اس کا ذکر کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے دین اسلام جو مکمل ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتلائی ہیں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس سورت کے آغاز اس آیت سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. عہد و پیمان کا مطلب کیا ہے؟ عہد و پیمان کے دو مطلب ہیں. ایک تو اللہ رب العالمین سے جو ہمارا وعدہ ہے، جو ہمارا عہد و پیمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کریں گے، اس کے جو احکامات ہیں اس پر زندگی گزاریں گے، یہ ہے عہد و پیمان. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو پورا کرے. کوئی ایگریمنٹ ہو جائے آپ کے اور کسی اور بھائی کے درمیان، اس کو چاہیے کہ آپ پورا کریں. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم دیا ہے کہ شعائر اللہ جو ہیں اس کا ہم احترام کریں. شعائر اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی قوم کی پہچان معلوم ہو. جیسا کہ دین اسلام کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان، مثال کے طور پر اذان دینا. اذان ایک مسلمانوں کے شاعر میں سے ایک شعر ہے، من شعائر اللہ. اسی طرح بیت اللہ اور جو بھی چیز جس کے ذریعے سے آپ کسی قوم کو، کسی دین کو، کسی مذہب کو آپ پہچان پائیں گے، اس کو شعائر اللہ کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح جو اشہر حرم ہے، وہ حرام کردہ 4 مہینے ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں کی جو عزت ہے، احترام ہے، اس کو کوئی آدمی پامال نہ کرے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حج میں جانے والے لوگ جو حالت احرام میں رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لوگ احرام کی حالت میں شکار نہ کریں، احرام کی حالت میں شکار نہ کریں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم مسجد حرام سے روکو. مسجد حرام میں آنے کی اجازت سب لوگوں کو ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتلائی اس آیت کے اندر
کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ آپس میں نیکی کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تقوی کے کام میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ برائی اور دشمنی کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وضو، غسل اور تیمم یہ 3 احکامات جو ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن اس میں اضافہ کیا ہے؟ وہ ہے غسل اور جو ہے وضو کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا کہ تم نماز سے پہلے کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو، چہرے کو دھو لو. وَأَيْدِيَكُمْ ہاتھوں کو دھو لو، مرفق یعنی کہنیوں تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور سر کا مسح کیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دونوں پیر کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ 4 چیزیں ہیں جو فرائض ہیں وضو کے اندر. اس کے بعد جو سنن ہیں وہ احادیث کے اندر ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے غسل کے سلسلے میں کہا کہ جب تمہارا جسم ناپاک ہو جائے، جی ہاں، تو اپنے جسم کو جو ہے پاک کر لو. اللہ رب العالمین نے اس کے اخیر میں کہتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین پاکی صفائی کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ تم پاک صاف رہو. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ پاک صاف رہے. اللہ رب العالمین آدمی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے. ولیتم نعمتہ اور تاکہ اللہ رب العالمین انسان کے اوپر جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے وہ نعمتیں انہیں دے دیں. لعلکم تشکرون اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اس کے بعد ایک اور آیت سے اللہ رب العالمین نے توریت کے سلسلے میں فرمایا کہ ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہود جو ہے اپنی کتاب یعنی توریت کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہاں تنبیہ کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے چاہیے کہ آدمی اپنے مابین فیصلہ کرے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قصاص کے سلسلے میں کہا، دیت کے سلسلے میں کہا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ نفس کے بدلے میں نفس. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دیا جان سے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی مارا جائے گا سزا کے طور پر. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ کسی نے کسی کے ناک کو پھوڑ دیا، کاٹ دیا تو اس کو بھی اسی طرح سے کیا جائے گا. وَالْأَنْفَ معاف کرنا، عین کا مطلب ہے آنکھ. آنکھ اگر کسی آدمی نے کسی اور ایک آدمی کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو سزا کے طور پر ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا. اسی طرح ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. اور اسی طرح جو بھی تکلیف کوئی ایذا دے کوئی آدمی تو کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا تو قاضی قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں وہ فیصلہ کرے گا. تو اللہ رب العالمین کا یہ جو احکامات ہیں یہ احکامات صرف قرآن مجید میں نہیں ہیں. قرآن مجید سے پہلے جو توریت کے اندر بھی احکامات تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو برقرار رکھا. ہم سب جانتے ہیں کہ جو احکامات ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ احکامات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کتابوں میں تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو کبھی برقرار رکھا تو کبھی ان کو منسوخ کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن یہ جو حکم ہے یہ اللہ رب العالمین نے برقرار رکھا. انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں آئندہ درس میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.